السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمد ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو کہہ دیجئے بے شک میں قریب ہوں، میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارے. تو ان کو چاہیے کہ میرا حکم مانیں اور مجھ پر ایمان رکھیں تاکہ وہ ہدایت پائیں. فاستغفروہ ثم توبوا الیہ ان ربی قریب مجیب. سو اس سے بخشش مانگو پھر اس کی طرف پلٹ آؤ، یقیناً میرا رب قریب ہے، قبول کرنے والا ہے. الحمدللہ العزیز الغفار یقلب اللیل علی النہار ویقلب النہار علی اللیل ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار. احمد ربی واشکرہ على نعمه التي لا يحصيها غيره مما نعلم ومما لا نعلم. تقدست اسماء ربنا وعظمت صفاته لا الہ الا اللہ الواحد القہار. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو ہر چیز پر غالب اور بہت بخشنے والا ہے. وہ رات کو دن سے بدلتا ہے اور دن کو رات سے بدلتا ہے، اس میں یقیناً اہل بصیرت کے لیے بڑی عبرت ہے. میں اپنے رب کی تعریف بیان کرتا ہوں اور اس کا شکر ادا کرتا ہوں ان نعمتوں پر جنہیں اس کے سوا کوئی شمار نہیں کر سکتا، جنہیں ہم جانتے ہیں اور جنہیں ہم نہیں جانتے. ہمارے رب کے نام بہت پاکیزہ ہیں اور اس کی صفات بہت عظیم ہیں. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا زبردست ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. آج ہم انشاءاللہ نظر بد سے بچنے کی دعاؤں کے بارے میں پڑھیں گے. نظر بد کیا ہے؟ سب سے پہلے تو ہم اسے جانتے ہیں کہ نظر کے لیے عربی زبان میں العین کا لفظ آتا ہے. العین عانہ یعین سے ماخوذ ہے اور یہ اس وقت بولتے ہیں جب وہ کسی کو اپنی نظر لگا دے. اس کی اصل حقیقت یہ ہوتی ہے کہ نظر لگانے والا ایک چیز کو پسند کرتا ہے، پھر اس کے خبیث نفس کی کیفیت ہوتی ہے، یعنی جو اس کے دل کی حالت ہوتی ہے وہ اس کا پیچھا کرتی ہے، اور پھر وہ نفس اس نظر لگائے جانے والے شخص کے خلاف اس زہر کو نافذ کرنے کے لیے اپنی نگاہ سے مدد لیتا ہے. نظر کا اثر شعاع کی طرح ہوتا ہے، جیسے سورج کی شعاعیں ہیں، وہ ہم تک پہنچتی ہیں تو وہ ہمارے جسم پر اثر کرتی ہیں. اسی طرح جو چیزیں ہماری نگاہ کے ذریعے اندر جاتی ہیں اور پھر ہمارے جسم پر، ہماری روح پر اثر انداز ہوتی ہیں اور ہم عام طور پر اس کو سمجھتے نہیں. اسی طرح نظر لگانے والے کی آنکھ سے ایسی شعاعیں نکلتی ہیں جو نشانہ بننے والے کو نقصان دیتی ہیں، جیسے لیزر ہوتا ہے، اس سے پتھر کو بھی توڑ لیتے ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں نا گال بلیڈر کے ذریعے سٹون کو، پتھروں کو توڑا جاتا ہے. یہ کیا ہوتا ہے؟ ریز ہی تو ہوتی ہے. اسی طرح کچھ تھیراپیز لیزر کے ذریعے کی جاتی ہیں اور لیزر کے ذریعے بالوں کو بھی جلا دیا جاتا ہے. یہ بات پہلے زمانے میں سمجھ نہ آتی ہو لوگوں کو، مگر اب یہ سمجھنے میں مشکل نہیں کہ یہ ریز جو ہیں اثر انداز ہوتی ہیں. نظر جو ہے وہ حسد کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے اور اپنے پیاروں کو بھی لگ جاتی ہے. اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس شخص کی نظر کیسی ہے. کچھ لوگوں کی نظر میں زیادہ تاثیر ہوتی ہے، جیسے آپ نظر کرم بھی کہتے ہیں، یعنی جہاں بری نظر ہوتی ہے وہاں اچھی نظر بھی ہوتی ہے، محبت کی نظر بھی ہوتی ہے، اور دوسرے کے ساتھ ایک احساس کی نظر بھی ہوتی ہے.
کیئر کی نظر بھی ہوتی ہے، وہ بیمار کو فائدہ بھی دیتی ہے۔ یعنی یہ نہیں کہ نظر صرف بری ہوتی ہے، نظر اچھی بھی ہوتی ہے۔ لیکن جو خبیث النفس ہوتا ہے، جو کسی کی خوشی پر، کسی کی نعمت پر خوش نہیں ہوتا، جو اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں ہوتا، اس کے اندر کی جو خباثت ہے وہ اس کی نظر کے ریز کے ساتھ دوسرے شخص کو متاثر کرتی ہے۔ اور پھر جو شخص جتنا کمزور ہوتا ہے اتنی ہی پھر وہ وکٹم بن جاتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ بچوں کو نظر جلدی لگ جاتی ہے کیونکہ بچے ابھی کمزور ہوتے ہیں، ان کو نہیں پتہ کہ ایمان کیا ہے، ان کو نہیں پتہ قرآن کیا ہے، تو نہ وہ اپنے لیے کوئی دعا پڑھ سکتے ہیں اور نہ ہی وہ خود پر دم کر سکتے ہیں۔ اسی لیے والدین کو چاہیے کہ بچوں کی حفاظت کا انتظام کریں، جیسے انہیں سردی گرمی سے بچاتے ہیں اور انہیں بھوک سے بچاتے ہیں، نقصان دہ چیزوں سے بچاتے ہیں، بری چیزوں سے بچاتے ہیں، بری کمپنی سے بچاتے ہیں، تو اسی طرح دعائیں اور اذکار پڑھ کر بھی پروٹیکشن کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے دونوں بیٹوں کے لیے دعا پڑھا کرتے تھے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامہ، میں ہر شیطان اور موذی جاندار اور ہر واقع ہونے والی نظر بد سے اللہ کے کامل اور پر اثر کلمات کے ذریعے پناہ مانگتا ہوں۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن حسین کے لیے بھی دعا مانگتے تھے، جب کہ وہ ابھی بچے ہی تھے، ان پر حفاظت کی دعا پڑھتے تھے نظر سے بچنے کے لیے۔ تو یہ جو نظر بد جس کو کہتے ہیں، جو انسان کو تکلیف دیتی ہے، اس میں بنیادی طور پر آنکھ کا ہی کردار ہوتا ہے۔ ابن القیم کہتے ہیں یہ زہریلے تیر ہوتے ہیں، یعنی نظر تیروں کی طرح ہوتی ہے، جو کہ محسود اور نظر لگائے ہوئے شخص کی طرف حاسد اور نظر لگانے والے کے نفس سے نکلتی ہے۔ کبھی اس کو یہ تیر لگ جاتے ہیں اور کبھی اس سے خطا ہو جاتے ہیں۔ یعنی ضروری نہیں کہ ہر حاسد یا ہر نظر لگانے والے کی آنکھ سے جو نکل رہا ہے وہ دوسروں کو نقصان بھی دے، کیونکہ یہ بإذن اللہ ہوتا ہے۔ کیونکہ آپ دیکھیں کہ اس وقت وہ آنکھ بہت سے لوگوں کو دیکھ رہی ہوتی ہے، مگر لگتی صرف کسی ایک کو ہے، سب کو نہیں لگتی۔ اور خوش ہو کر یعنی ہمدردی سے اگر کسی کی طرف دیکھیں گے تو انشاءاللہ فائدہ بھی دے گی، کیونکہ نگاہ اور دل کا بہت گہرا تعلق ہے۔ وہ دل کے اندر سے دل کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ ٹرانسفر ہوتی ہے، نظر کے ذریعے دوسرے شخص پر ٹرانسفر ہوتی ہے، یعنی وہ دوسرے کے اندر جا کر متاثر کرتی ہے، دوسرے کو جا کر لگتی ہے۔ اسی لیے تو تزکیہ کا حکم ہے، کیونکہ اگر تزکیہ نہیں ہے اور دلوں میں نفرت ہے، حسد ہے، تو پھر اسی طرح کی نگاہ بھی ہوگی، پھر اسی طرح لوگوں کو دیکھیں گے، پھر اسی طرح کے جذبات ان کے اندر بھی ہوں گے۔ تو بہرحال نظر کا لگنا جو ہے برحق ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العین حق، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نظر ایک ایسی حقیقت ہے، ایک ایسی ثابت شدہ ہے، واقعی ہے، یعنی ایک حقیقت ہے، کوئی وہم و گمان کی بات نہیں ہے کہ نظر لگی ہے، نہیں، بلکہ یہ ایک حقیقت ہے، یہ برحق ہے۔ کفار اپنی نگاہوں کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت تبلیغ کے کام سے روکنا چاہتے تھے۔ اس کا ذکر قرآن مجید میں سورۃ القلم میں آتا ہے، ارشاد ربانی ہے وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا قریب ہے کہ آپ کو اپنی نظروں سے گھور گھور کر ضروری پھسلا دیں، جب وہ ذکر کو سنتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یقیناً یہ دیوانہ ہے۔ یعنی وہ آپ کو ایسی نفرت بھری نگاہوں سے دیکھتے تھے کہ جب آپ قرآن کو پڑھتے تھے کہ وہ آپ کا قرآن پڑھنا روک دیں، یعنی اپنی نظروں سے آپ کو نقصان پہنچائیں، اور انہیں چونکہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت حاصل تھی اس لیے وہ نقصان نہیں پہنچا سکے، لیکن ان کا مقصد یہی تھا۔ نظر کا اتنا اثر ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں کہ بعض اوقات کوئی آپ کو غصے سے دیکھ رہا ہو یا نفرت سے دیکھ رہا ہو تو آپ اس وقت اپنا کانفیڈنس لوز کر جاتے ہیں۔ وہ بے شک منہ سے کچھ بھی نہیں کہہ رہا تھا، مگر اس کے دیکھنے کے انداز نے آپ پر یہ اثر کیا۔ اس کو گھورنا کہتے ہیں۔ بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ کس طرح سے گھور رہے ہوتے ہیں۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ
اس کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی نگاہوں سے تمہیں نظر بد لگا دیں۔ اور ابن کثیر کہتے ہیں کہ اس میں اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ عز و جل کے حکم سے نظر کا لگ جانا اور اس کی تاثیر کا پیدا ہو جانا برحق ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاسد کے حسد سے اور اس کے شر سے پناہ مانگنے کا حکم دیا۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ۔ عام طور پر جو نظر لگتی ہے وہ حاسد کی ہی ہوتی ہے، جو آپ کو ملنے والی نعمت پر خوش نہیں ہوتا۔ ابن قیم کہتے ہیں حسد نظر بد کو لگانے کا اصل سبب بنیاد ہے۔ اسی لیے بعض اذکار میں من شر حاسدین آتا ہے نا، اور اس کا حسد اس کی نگاہوں سے جھلکتا ہے۔ کبھی انسان آپ کو نظر لگا دیتا ہے اور کبھی بغیر ارادے کے یا اس کی طبی فطرت کی وجہ سے اس کی نظر لگ جاتی ہے، تو اس سے بھی اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ یہ جو آتے ہیں نا کہ اصل سبب اور بنیاد، اسی لیے بعض اذکار میں شر حاسد آتا ہے، اور اس کا حسد اس کی نگاہوں سے چھلکتا ہے۔ پھر کیا فرمایا؟ کبھی انسان اپنے آپ کو نظر لگا دیتا ہے، اور کبھی بغیر ارادے کے یا اس کی طبی فطرت کی وجہ سے اس کی نظر لگ جاتی ہے۔ بعض شخص فطرتاً ایسا ہوتا ہے نا، جو کبھی کسی کے پاس نعمت دیکھتا ہے تو وہ خوش نہیں ہوتا۔ ضروری نہیں کہ وہ آپ کی جان پہچان والا ہو، آپ اس کو جانتے بھی نہیں ہیں، کہیں پہ بھی آپ کو مل جائے۔ مثلا آپ سفر پر جا رہے ہو اور راستے میں آپ کو دیکھ لیا، آپ نے اچھے کپڑے پہنے ہوئے، اچھا بیگ لیا، اچھی جیولری لی پہنی لی ہے۔ اب وہ بندہ جو ہے سامنے والا، اس کو اچھا نہیں لگ رہا کہ آپ نے کیوں پہنا ہوا یہ سب، اس کے پاس نہیں اور آپ کے پاس ہے، آپ نے اتنا کچھ پہن لیا۔ اب اس کی نگاہیں کیا ہیں؟ آپ کو گھور رہی ہیں، اور وہ حسد کر رہا ہے اس بات کو لے کے، اور جو اس کی سوچ ہوتی ہے نا، وہ اصل میں نظر کی صورت اختیار کر کے اس کی نظروں کے ذریعے آپ کی وہ آ رہا ہوتا ہے۔ کتنے ہی لوگ یہ بتاتے ہیں کہ ہمارے پہنے ہوئے کڑے ایک دم ٹوٹ جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں کیسے ٹوٹ گئے، نظر ہی تو ہوتی ہے، گلے سے کچھ چیز گر گئی، ہار پہنا ہوا تو ایک دم ٹوٹ کے گر گیا۔ یعنی آپ دیکھیں کہ ان کی فطرت کے اندر یہ چیز ہے، کسی کی خوشی اور کسی کی نعمت کو وہ دیکھ کے برداشت نہیں کر سکتے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ فلاں ہمارا جاننے والا وہ کرتا ہے، نہیں، ضروری نہیں کہ جاننے والی ہے۔ تو کسی بھی خوشی کو دیکھ کر اندر برا خیال پیدا ہوتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ حسد ہوتا ہے۔ ماہر نفسیات کہتے ہیں کہ انسان خواہش اور توجہ کے ذریعے دوسروں پر بہت جلد نظر انداز ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر آپ کسی کو توجہ دیتے ہیں، اگر آپ اس کے ساتھ خیر خواہی کرتے ہیں، اس کو صحیح ڈھنگ پر لانے کی طرف دھیان دیتے ہیں، مثلا اپنے ہی بچے ہی کی طرف دھیان دیتے ہیں کہ اس کی عادت ٹھیک کرنی ہے، تو آپ کا یہ ارادہ ہوتا ہے کہ اس کو یہ پڑھا کر چھوڑنا ہے، اس کو یہ سکھا کر چھوڑنا ہے، تو وہ چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ نظر انداز ہوتی ہیں، یعنی اس کے اندر اثر ہوتا ہے۔ اچھا اور برا جو ہے، دونوں خیالات جو ہے اس کا دھیان رکھنا چاہیے کہ میں کیا کروں۔ اگر اچھا ہوگا تو فائدہ ہوگا، اگر وہ برا ارادہ ہوا تو برا ہوگا، مگر یہ یاد رکھیے کہ سب کچھ اللہ کی قضاء و قدر کے ساتھ ہے، اللہ کے اذن سے ہی ہوتا ہے، اور نظر لگنے کی وجہ سے انسان مر بھی سکتا ہے۔ کبھی نظر بیمار کر دیتی ہے، کبھی نظر خوف زدہ اور دہشت زدہ کر دیتی ہے، کبھی نظر کمزور کر دیتی ہے، اور کبھی کسی کو گرا دیتی ہے۔ کوئی پانی میں ڈوب سکتا ہے، اچھا بھلا تیر رہا ہے مگر ایک دم بیلنس خراب ہو گیا اور وہ گر گیا۔ اب آپ کو سمجھ نہیں آتا، ساری احتیاط کی بھی تھی، کیا ہوا؟ سب کچھ ٹھیک تھا، لیکن میں بھی وہ سویلنگ کی وہ جو اس کی وہ ہو رہا ہوتا ہے، اس وقت سوئمنگ کر رہے ہوتے ہیں، یا پھر آپ دیکھیں کہ اس کا لباس ایسا ہو یا اس کا جسم اتنا ہی وہ پانی کے اندر جا کے جھلک رہا ہو اور خوبصورت لگ رہا ہو، کسی بھی صورت میں اس کو لگ سکتی ہے نا۔ تو کیا کہتا ہے؟ اچانک ہی وہ گر گیا اور وہ ڈوب گیا۔
ابھی پچھلے دنوں مجھے کسی بچے کے بارے میں پتہ چلا تھا، سارا سب کچھ ہی ٹھیک تھا، سب بچے سب بڑے سب نہا رہے تھے اور وہ بچہ بھی تیر رہا تھا، اس نے اپنے احتیاطی ساری چیزیں پہنی بھی ہوئی تھی، اس کے باوجود اچانک کیا ہوا، وہ بچہ نیچے گر گیا اور وہ فوت ہو گیا۔ سمجھ نہیں آیا، سب یہی کہتے رہے کہ اتنا اچھا تیراکی کر رہا تھا، اتنے اچھے انداز کے ساتھ وہ سب کر رہا تھا۔ بعد میں جب میری ان کی والدہ سے بات ہوئی تو یہی کہی جا رہی تھی کہ وہ تو عادی تھا، وہ کیسے ڈوب گیا؟ اب وہ یہی چیز جو اس کا فن تھا وہی ہو سکتا ہے نظر لگ گئی، اللہ ہی بہتر جانتا۔ اس لیے ہر وقت جو ہے نا محتاط رہنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قضاء و قدر کے بعد نظر بد ہی میری امت کی اکثر لوگوں کی موت کا سبب بنتی ہے۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر بد آدمی کو قبر میں اونٹ کی ہانڈی میں پہنچا دیتا ہے، یعنی آدمی کو قبر میں اور اونٹ کو ہانڈی میں پہنچا دیتی ہے، یعنی انسان مر کے قبر میں پہنچ جاتا ہے اور اونٹ کو ذبح کر لیا جاتا ہے اور لوگ اس کو پکا کر کھا جاتے ہیں۔ تو بہرحال اس تمہید کا مقصد یہ تھا کہ ہم یہ جان لیں کہ ہمارے دین میں نظر کا کیا کانسیپٹ ہے۔ آج کی ہم آیات میں دیکھتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بچوں کو نظر سے بچانے کے لیے ایک خاص حکم دیتے ہیں، اور وہ آیات کیا ہیں؟ سورۃ یوسف کی آیات 67 اور 68 میں فرمایا وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون۔ اور یعقوب نے کہا اے میری بیٹو، تم سب شہر میں ایک دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ تم مختلف دروازوں سے الگ الگ داخل ہونا، اور میں اللہ کی طرف سے آنے والی کسی چیز سے تمہیں نہیں بچا سکتا۔ حکم تو صرف اللہ ہی کا چلتا ہے، اسی پر میں نے توکل کیا اور اسی پر پس چاہیے کہ توکل کرنے والے توکل کریں۔ اور جب وہ شہر میں اسی طرح داخل ہوئے جہاں سے ان کے والد نے انہیں حکم دیا تھا تو انہیں اللہ کے مقابل کوئی چیز کام نہ آئی سوائے اس کے کہ یعقوب کے دل میں ایک خیال آیا جسے اس نے پورا کیا، اور بے شک وہ البتہ علم والا تھا جو ہم نے اسے سکھایا تھا، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یعقوب علیہ السلام نے جب باقی بیٹوں کے ساتھ بنیامین کو مصر بھیجا تو اس وقت انہیں نصیحت کی تھی، کیا کہا تھا؟ وقال یا بنی، یہ جب لفظ پڑھتے ہیں نا یا بنی، اتنی محبت کا لفظ ہے۔ آپ دیکھیں کہ کتنی تکلیف آئی تھی باپ کو اپنی اولاد کی طرف سے بچپن سے، کہ جب وہ چھوٹے تھے ان کے پیارے بیٹے کو لے کے اور اس کے ساتھ کیسی زیادتی کی صدیوں تک کے لیے، یعنی دیکھیں کتنا عرصہ، کتنا لمبا عرصہ تھا یہ جس میں اب باپ بیٹے کو جدا کر دیا۔ اور صرف جدائی نہیں تھی، یہ نہیں تھا کہ ان کو یہ پتا چلا کہ وہ گم گئے، نہیں، بلکہ کیا ہوا تھا کہ ان کو یہ بتا دیا کیا تھا کہ بیٹا نہیں ہے، اس کو بھیڑیا کھا گیا۔ یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ کسی کو یہ پتا چل جائے، کسی باپ کو، کہ بیٹے کو قتل کر دیا گیا ہے تو اس پر کیا رویہ ہوتا ہے باپ کا اپنے باقی بچوں کے ساتھ، کہ میرے بیٹے کو مار دیا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اس کے باوجود باپ کا کردار کیا ہے؟ اچھے انداز کے ساتھ اپنے بچوں کو اچھے انداز کے ساتھ جوڑے رکھا اپنے ساتھ، کبھی گلہ نہیں کیا، شکوہ نہیں کیا۔ فرماتے تھے انما اشکو بثی وحزنی اللہ، میں اپنی شکایت اپنے رب سے کرتا ہوں، اپنے غم کی شکایت اپنے رب سے کرتا ہوں۔ کبھی انہوں نے بیٹوں کو تانے نہیں دیے تھے، کبھی بھی نہیں ڈانٹا تھا، کبھی برا بھلا نہیں کہا تھا، محبت کے ساتھ۔ باپ ہمیشہ فکر کرتا ہے، باپ بد دعائیں نہیں دیتا،
آج کے دور میں جیسے باپ بددعائیں دیتے اپنی اولاد کو، دکھی ہو کے ان کے حق میں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ان کو ان کی اصلاح فرما دے، اور خود استغفار کرنا چاہیے کہ کہیں ہم نے تو اپنے ماں باپ کے ساتھ ایسا نہیں کیا، کہیں ہماری سزا کی صورت میں تو نہیں ہماری آزمائش آئی، بلکہ الٹا کیا کرتے ہیں، اولاد کو آپ کر دیں گے، اولاد کو گھر سے نکال دیں گے، اس کو کچھ نہیں دیں گے، اس کے ساتھ یہ کریں گے، یہ غلط ہے رویہ۔ آپ دیکھیں قتل سے بھی بڑی کوئی بات ہو سکتی ہے کہ بتا دیا جائے کہ آپ کے بیٹے کو قتل کر دیا، کتنے خوبصورت انداز سے کہتے ہیں یا بنی، اور پھر نصیحت لا تدخلوا من باب واحد، کہا اے میرے بیٹو تم سب، کس نے کہا تھا؟ یعقوب علیہ السلام نے، تم سب شہر میں ایک دروازے سے داخل نہ ہو، ایک دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ تم مختلف دروازوں سے الگ الگ داخل ہونا، کیوں؟ تاکہ تم لوگوں کی نظروں میں نہ آؤ، تمہیں بری نظر نہ لگے۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ فلسطین کے لوگ کتنے خوبصورت ہیں، بہت خوبصورت ہوتے ہیں نا، وہ خوبصورت بھی تھے، جوان بھی تھے، اور طاقتور بھی تھے، اور یعقوب علیہ السلام نے ایسا اس لیے کہا تھا کیونکہ انہیں اندیشہ تھا کہ 11 بھائی اور جوان لڑکے خوبصورت صحت مند جب اکٹھے کہیں جائیں گے تو لوگ تعجب سے ان کو دیکھیں گے، اور جب کوئی تعجب سے دیکھتا ہے تو حسد کے علاوہ تعجب کی نظر بھی لگ جاتی ہے۔ جب انسان کسی چیز کو دیکھ کے کہتے ہیں نا، ہمارے ہاں بہت بولا جاتا ہے واو، بولتے ہیں نا، جب کہہ کر ایسے دیکھتا ہے حیران پریشان ہو جاتا ہے، تو بعض اوقات ایسی نظر بھی نقصان دے جاتی ہے۔ پھر اس آیت سے علماء یہ کہتے ہیں کہ اس میں نظر بد سے بچنے کی دلیل ہے، اور نظر بد کا لگنا برحق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر لگنا کیا ہے؟ برحق ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا نظر بد آدمی کو قبر میں اور اونٹ کو ہانڈی میں داخل کر دیتی ہے۔ تو آپ دیکھیں اس کے بعد کیا فرمایا جاتا ہے، اور میں اللہ کی طرف سے آنے والی کسی چیز سے تمہیں نہیں بچا سکتا، حکم تو صرف اللہ ہی کا چلتا ہے، ان الحکم الا للہ، حکم کس کا ہے؟ اللہ ہی کا ہے، کیوں؟ اسی وجہ سے میں پھر علیہ توکلت، کہ میں توکل کیا میں نے اللہ پر، اور اسی پر پس چاہیے کہ توکل کرنے والے بھی توکل کریں، خود بھی توکل کرتا ہوں اور دوسروں کو بھی نصیحت کرتا ہوں، یعنی آپ کا کام ہے حفاظت کے اقدام کریں، مگر یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اسباب اللہ کی قضاء و قدر کو ٹال نہیں سکتے، یعنی ایسا توکل کہ سبب اختیار کرنا میرا کام ہے، توکل کرو اور اسباب، باقی سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، ان الحکم للہ، میرا کام کیا ہے؟ صرف اور صرف توکل کرے۔ اور جب وہ شہر میں اسی طرح داخل ہوئے جہاں سے ان کے والد نے حکم دیا تھا، تو انہیں اللہ کے مقابلے میں کوئی چیز کام نہ آئی سوائے اس کے کہ یعقوب کے دل میں ایک خیال آیا جسے اس نے پورا کیا، اور بے شک وہ البتہ علم والا تھا جو ہم نے اسے سکھایا تھا، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یہ ہے اہم نقطہ یہاں پہ کہ انہیں پتا تھا کہ نظر لگتی ہے، وہ کیا تھے؟ علم والے، اور اس لیے انہوں نے علم کی بنا پر ہی تدبیر اختیار کی تھی۔ اور آپ دیکھیں کہ سبحان اللہ، ہم اس چیز کو نہیں سمجھتے، ہم کہتے ہیں کہ نہیں نظر نہیں ہوتی ہے، نظر سے بچنے کی پر دلیل ہے یہ آیت۔ اسباب اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ تقدیر پر یقین رکھنا چاہیے ہمیں کہ اللہ کی قضاء و قدر ہے، پھر خالص توحید کی طرف توجہ دینا چاہیے۔ اگر کسی کے متعلق کسی چیز کا خطرہ محسوس ہو تو اس بارے میں محتاط رہنا کا کہنا کہ آپ احتیاط کریں کہ اس بندے سے خطرہ محسوس ہو رہا ہے۔ توکل اختیار کرنے والوں کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اللہ پر توکل کرنے سے اور اللہ کا سہارا پکڑنے سے ہی انسان جو ہے مثبت سوچ کی طرف آتا ہے، یعنی مثبت سوچ صرف اسی کی ہو سکتی ہے جب انسان اللہ کے بارے میں گمان اچھا رکھے،
خیر ہی ہوگا۔ پھر آپ دیکھیں کہ ہمارا توکل اصل میں نا کمزور ہو جاتا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ نظر بد کی اقسام ہوتی ہے۔ ایک مخلوق کے اعتبار سے نظر کی اقسام وہ کیا ہے؟ العین الانسیہ، یعنی انسانی نظر کا لگنا۔ اور انسانی نظر کیسے لگتی ہے کہ سیدنا ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر میں ایک لڑکی دیکھی جس کے چہرے پر کالے دھبے پڑ گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر دم کرو کیونکہ اس پر نظر بد لگی ہے، یعنی اس کی وجہ سے اس کے چہرے پر یہ نشان پڑ گئے ہیں۔ اور دوسری کیا ہے؟ العین الجنیہ، جناتی نظر کا لگنا۔ اور آپ یاد رکھیے ان کی نظر انسانوں سے بھی زیادہ سخت ہوتی ہے۔ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں نظریں دو اقسام کی ہوتی ہیں، انسانی نظر اور جناتی نظر۔ ہمارا دین بہت خوبصورت ہے مگر افسوس یہ ہے کہ ہم عمل نہیں کرتے۔ مثلا ہم کتنے لوگ ہیں جو ہر نماز کے بعد معوذات پڑھتے ہیں؟ یاد رکھیں ہمارے دین نے ہمارے لیے بہت آسانیاں کی ہیں، ہم عمل نہیں کرتے ہیں۔ ہمیں کیا کچھ نہیں سکھا دیا۔ اور دیکھیں کہ نظر بد ایک قسم کا تیر ہوتا ہے جس کے ساتھ حسد ہوتا ہو، یہ جس کی تعریف کی جا رہی ہوتی ہے تو اس کو جا کر لگتا ہے۔ پھر اگر اس شخص نے اپنا بچاؤ نہ کر رکھا ہو، یعنی حفاظت کی دعائیں نہ پڑھ رکھی ہوں، اذکار نہ کر رکھی ہوں، تو پھر حفاظت نہیں ہوتی اور وہ تیر جا کے لگ جاتا ہے انسان کو۔ اسی لیے ہمیں دعائیں، اذکار، معوذتین کو پڑھنے کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ معوذتین کو صبح و شام 3 بار پڑھنے کا حکم ہے، اس کے علاوہ نماز کے بعد بھی پڑھنے کا حکم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان صورتوں کے اترنے سے پہلے انسانوں اور جنوں کی نظر بد سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ جب معوذتین نازل ہوئی تو آپ نے ان کو پڑھنا شروع کر دیا اور باقی چیزیں چھوڑ دی۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کبھی آپ باقی لمبے چوڑے اذکار نہیں بھی کر سکتے، دیر سے آنکھ کھلتی ہے، کچھ بھی ہوتا ہے، معوذات جو ہے نا یہ پڑھ لیا کریں، خاص طور پہ معوذتین۔ یاد رکھیے ان اذکار کے پڑھنے کا وقت سورج نکلنے سے پہلے اور سورج غروب ہونے سے پہلے ہے، یعنی مغرب کے بعد کا وقت نہیں ہے۔ فجر کی نماز اور سورج نکلنے کے درمیان پڑھیں، فجر کی نماز سے پہلے نہیں پڑھنا۔ عصر کی نماز اور سورج غروب ہونے کے درمیان میں پڑھیں۔ کسی وجہ سے بہت مصروفیت یا وقت کی قلت کی وجہ سے انسان سارے اذکار نہیں بھی پڑھ سکتا تو کم از کم معوذتین ضرور پڑھے، کیونکہ یہ ہر چیز سے کفایت کرنے والی ہے۔ یعنی اسباب اختیار کرنے کے باوجود لازم ہے انسان کے لیے کہ بھروسہ اللہ کی ذات پر کرے، نہ اپنی طاقت پہ، نہ اپنی ذہانت پہ، اور نہ لوگوں پر۔ یعقوب علیہ السلام اپنے بچوں کو بھی اس بات کی تعلیم دے رہے تھے کہ وہ اسباب کے ساتھ اللہ پر بھروسہ کریں۔ ہمیں بھی کیا کرنا ہے؟ اسباب بھی کرنے ہیں اور اللہ پر بھروسہ بھی کرنا ہے، اور یہ بہت ضروری ہے۔ اور آپ دیکھیں نظر بد کی دوسری قسم جو ہے وہ تاثیر کے اعتبار سے، جیسے العین المعجبہ، خوشی یا تعجب والی نظر، محبت کرنے والے کی نظر لگنا۔ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں نظر کبھی خوشی اور تعجب کی صورت میں بھی لگ جاتی ہے، اگرچہ وہ حسد کے بغیر ہی ہو۔ ٹھیک ہے، خوشی سے آپ دیکھتے ہیں لیکن آپ کی ارادہ نہیں ہے نظر کا، لیکن آپ خوشی سے دیکھتے تب بھی لگ جاتی ہے، اور بندہ ایک دم جو ہے حیران رہ جاتا ہے تعجب کی صورت میں، اس صورت میں بھی حسد جو ہے وہ نظر لگ جاتی ہے۔ اور اگر چاہے وہ کسی محبت کرنے والے کی طرف سے ہو، اور اگر چاہے وہ نیک آدمی کی طرف سے ہی ہو، اور اگر کسی آدمی کو کوئی چیز اچھی لگے تو اس کو فوراً اس چیز کے لیے برکت کی دعا کرنی چاہیے جو اس کو اچھی لگی ہے، کہ اس کی طرف سے دم ہو جائے گا۔ اور وہ کیا ہے؟ فوراً کہیں بارک اللہ فیکم اگر زیادہ لوگ ہیں،
اور ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ پڑھے. یہ میں حدیث کی روشنی میں بتا رہی ہوں آپ کو بارک اللہ کے بارے میں، بارک اللہ فیکم. اور ماشاء اللہ تو قرآن پاک کے اندر آتا ہے نا سورۃ کہف میں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ تم نے اپنے باغ میں جا کر کیوں نہ کہا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. یعنی دیکھیں، یعنی آپ اپنے گھر میں بھی خود بھی کہیں ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، آپ کی اپنی بھی نظر لگ سکتی ہے. پھر بارک اللہ. اچھا، اب اگر کوئی بچہ ہے، لڑکا ہے تو بارک اللہ، اور اگر لڑکی ہے تو بارک اللہ ہوگا، کاف کے نیچے زیر آ جائے گی. ٹھیک ہے. اور زیادہ لوگ ہیں تو بارک اللہ فیکم. اور یہ بھی ہے بارک اللہ فیک مذکر کے لیے، بارک اللہ فیکی مؤنث کے لیے. اس طرح سے آپ دعا کیا کریں. ان چیزوں سے نظر پھر نہیں لگتی ہے. اگر کوئی آپ دیکھ رہے ہیں بچوں کو اور آپ کہتی ہیں کہ میرا بچہ بہت پیارا لگ رہا ہے، یا اس نے بہت خوبصورت تلاوت کر دی ہے، یا اس نے نماز اچھی پڑھی ہے، یا اس کی کوئی نیکی آپ کو، اس کا بر اچھا لگ رہا ہے، آپ فوراً کہ بارک اللہ فیک اپنے بیٹے کے لیے، بارک اللہ فیک اپنی بیٹی کے لیے، پھر اگلی بات کریں تو انشاءاللہ نظر نہیں لگے گی. اور آپ دیکھتے ہیں نا کبھی ایسا ہم نہیں کہہ رہے ہوتے اپنے بچوں کو، یہ الفاظ مسنون نہیں بولتے، تو کیا ہوتا ہے، بہت سی خواتین ایسی کہہ رہی ہوتی ہیں، ایسے معاملات آتے ہیں کہ میرا بچہ بہت اچھا تھا، میرا فرما بردار تھا، نمازیں بھی پڑھتا تھا، مگر اب پتہ نہیں کیا ہو گیا، وہ کیوں ایسا ہو گیا ہے مجھے سمجھ نہیں آتا. تو آپ چیک کریں نا کہ آپ ہی کی نظر لگی ہے نا، آپ ہی کو پیارا لگتا تھا، تو آپ خود اس کا علاج کریں پھر. اور یاد رکھیے گا، العین الحاسدہ یعنی حسد کرنے والی نظر سے، نظر بد کی اقسام بتا رہی ہوں آپ کو. اور العین المؤثرہ بتاثیر مرضی یعنی بیمار کر دینے والی نظر، بیمار کر دینے والی نظر بھی، جیسے سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ سے یہ بھی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک نظر بد آدمی کو اللہ کے حکم سے دیوانہ کر دیتی ہے. یعنی بعض اوقات کسی چیز پر، کسی بات پر ایسی نظر لگتی ہے کہ انسان پاگلوں جیسی حرکتیں کرنے لگ جاتا ہے. پھر العین المعطلہ المتلفہ یعنی وضو کے بیکار کرنے والی نظر، کہ انسان کو ایسی نظر لگے کہ اس کے اعضاء بیکار ہو جائیں. پھر العین القاتلہ مہلک نظر، زہریلی یا ناری آگ والی نظر اس کو کہتے ہیں، کیونکہ اس کو یہ بھی کہتے ہیں سمیہ او الناریہ، اتنی خطرناک ہوتی ہیں یہ کہ یہ جان لے کے جاتی ہیں بندے کی. پھر نظر بد کیوں لگتی ہے، آخر اس کی کیا وجوہات ہیں؟ پہلی بات تو یہ سمجھ لیں جو ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، قضاء و قدر. اور دوسرا یہ کہ نظر لگنا بھی تقدیر سے ہے. تیسرا امتحان اور آزمائش کے لیے بھی آتی ہے. اگر یہ 3 پوائنٹ ابھی سمجھ لینا پھر ہمیں آگے بات سمجھنا آسان ہو جائے گا. اذکار و تلاوت کی کمی کی وجہ سے بھی ایسا ہوتا ہے. ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں نظر بد ایک قسم کے تیر ہوتے ہیں جو محسود اور معیون کی طرف حسد کرنے والے اور عائن یعنی نظر لگانے والے کے نفس سے نکلتے ہیں. تو کبھی ان کا نشانہ لگ جاتا ہے اور کبھی خطا ہو جاتا ہے. پھر اگر یہ تیر اس کو ننگا پاتے ہیں کہ اس پر کوئی بچاؤ کا سامان ہی نہیں ہے، یعنی کوئی اذکار نہیں ہے، اس پر اذکار عبادات وغیرہ کی زرہ نہیں ہے، اور یہ کہ وہ صبح شام کے اذکار کی حفاظت کرنے والا نہیں ہے، تو یہ تیر اس کو لگ جاتے ہیں اور اس پر پھر کیا ہوتا ہے، اثر انداز ہو جاتے ہیں. پھر نظر بد کی علامات بھی ہیں، اور وہ کیا ہیں؟ جسدیہ یعنی جسمانی عوارض کے اندر آپ محسوس کرتے ہیں، آپ کے جسم کے اعضاء میں آپ کو تکلیف محسوس ہوتی ہے. پھر چہرے پر دھبے پڑ جانا، جو ام سلمہ والی حدیث میں نے ابھی ذکر کی تھی. اسی طرح بچوں کا بلا وجہ روتے جانا، سمجھ نہیں آتا، بچہ روئے جاتا ہے، روئے چلے جاتے ہیں بچے. یہ حدیث دلیل ہے کہ نظر کی وجہ سے روتے رہتے ہیں، نظر لگ جاتی ہے بچوں کو، روئے جا رہے ہیں، سمجھ نہیں آ رہا کیا ہو رہا ہے.
تو بچوں کو ہمیشہ ان کو اذکار کے حصار میں رکھا کریں، دم کر کے رکھا کریں. اور پھر اب دیکھیں بچے بھی کمزور ہو جاتے ہیں. بعض کا یہ ہوتا ہے کہ بہت کمزور ہو گیا بچہ، ہر وقت کھلاؤ پلاؤ جو مرضی کرو، کوئی خوراک لگتی نہیں، بڑے ہی کمزور ہے بچہ، پہلے بڑی اچھی صحت تھی اب پتہ نہیں کیا ہو گیا. یہ بھی نظر ہے. پھر اونچائی سے گرنا، پھسلنا. اچانک کہتا ہے میں اچھی بھلی تھی، ایک دم گری اور میرے فریکچر ہو گیا، پتہ نہیں کیا ہوا، میں ٹھیک تھی. تو یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ بھی نظر سے ہے، نظر کی علامات میں سے. نظر بد کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک نظر بد آدمی کو اللہ کے حکم سے دیوانہ کر دیتی ہے، حتیٰ کہ بسا اوقات ایسے ہوتا ہے کہ وہ اونچی جگہ پر چڑھتا ہے اور پھر وہاں سے گر پڑتا ہے. سلسلہ صحیحہ کی حدیث ہے. پھر جان خطرے میں پڑ جانا کیسے ہوتا ہے؟ شدید بیماری لگتی ہے، شدید بیماری، اتنی بڑی بڑی بیماریاں لگ جاتی ہیں، سمجھ ہی نہیں آتا کیا ہے. پھر آپ دیکھیں کچھ اور بھی علامات ہیں جو کہ انسان کے جسم میں ہوتی ہیں، اس کو بھی نوٹ کر لیجئے، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ علاج بتاؤں گی تو علاج بھی کرنا ہے. سب سے پہلے یہ کہ سر دکھنا، ہر وقت سر میں درد، اور بغیر سبب کے اچانک حرارت کا بڑھ جانا، نہ کوئی گلا خراب ہے نہ کوئی انفیکشن ہے، بس بخار چڑھ جا رہا اور تیز ہو جاتا ہے. یہ بھی کیا ہے؟ یہ ہے نظر کی علامت. دونوں، اور دوسرا یہ کہ دونوں یا کسی ایک کندھے میں درد کا ہونا، جیسا کہ کوئی انگارہ یا تپش ہو. جلن کی شکل میں دونوں کندھوں یا ایک کندھے میں درد کا ہونا، درد بھی اور ساتھ جلن بھی. نمبر 3 پشت کے نچلے حصے میں درد کا ہونا اور بلغم کا زیادہ ہونا. ٹھیک ہے، آپ دیکھیں کہ یہ سب کیا ہے، یہ بھی اسی کے علامات ہیں. پھر قرآن سنتے وقت جمائیوں کا زیادہ آنا، قرآن شروع کرے جمائیاں لینا شروع کرتے. اسی لیے راقی جو ہے نا جب رقیہ کرتے ہیں اور وہ رقیہ کرتے ہی فوراً کہہ دیتے اس کو نظر لگی ہوئی ہے. اور میں نے ایک دو بار پوچھا بھی کہ آپ نے جھٹ کیسے کہہ دیا کہ نظر لگی ہوئی ہے، تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں جمائیاں لے، فوراً جمائیاں لینی شروع کر دی، یہ نظر ہے، اس کے اوپر جادو نہیں ہے. اور جب فضا میں خنکی ہو تو جسم کی حرارت کا بڑھ جانا، اور اسی طرح اس کے برعکس بھی، یعنی فضا میں گرمی ہو تو جسم ٹھنڈا ہو جائے، سردی ہے تو جسم گرم ہو جائے. پھر بالوں کا اچانک گرنا، بال جو ہے وہ پتہ نہیں کیا ہوا، وہی جو ہے شیمپو یوز کر رہی ہوں سب کچھ وہی ہے، اچانک ہی میرے بال گرنا شروع ہو گئے، گرے چلے جا رہے ہیں، گرے چلے، یہ بھی نظر ہوتی ہے. پھر ذہن میں پر جو ہے گندگی کا زیادہ ہونا. ٹھیک ہے، اور انسان عوام الناس سے قطع تعلق ہو کر اپنی ہی دنیا میں مگن رہے، یعنی فوکس ہی نہیں کر پا رہا کسی چیز کی طرف بھی، بس کیا ہے اپنی دنیا میں مگن، کچھ پتہ نہیں ارد گرد کیا ہو رہا ہے. پھر وزن کا اچانک کم ہو جانا، ایک تو ہوتا ہے نا کہ بڑی بیماریاں ہوتی ہیں اللہ معاف کرے، اس میں بھی وزن کم، ایک اچانک ہی وہ وجہ ہی نہیں ہے، ڈاکٹر کو بھی چیک کرا لیا، سب دیکھ لیا، کوئی وجہ ہی نہیں ہے، بس یہ دیکھیں کہ وزن کم ہی ہوتا چلا جا رہا. تو یہ کیا ہے؟ یہ بھی نظر کی علامت. پھر کھانے کی خواہش کا ختم ہو جانا، دل ہی نہیں کرتا کچھ کھانے کو. پھر چیز کو ذہن میں رکھنے، یعنی حفظ کرنے اور سمجھنے کی قدرت کا نہ ہونا، کہ میں اچھا خاصا حفظ کرتی تھی، مجھے سب یاد ہو جاتا تھا، اب مجھ سے حفظ بھی نہیں ہوتا اور پچھلا بھی بھول جاتا، سمجھ نہیں آ رہا کیا ہو. پھر کثرت سے پسینے کا آنا، اور صرف پسینے کا آنا نہیں، اور پسینے کی بو کا بھی متغیر ہو جانا، یعنی زیادہ نہیں بھی آ رہا لیکن بدبو اس کی جو ہے اسمیل ہے وہ چینج ہو گئی، یہ بھی یہی نظر کی علامت ہے. پھر جلد پر پھوڑے پھنسیوں یا خارش کا ظاہر ہونا، یا چینٹیوں کے رینگنے کا احساس ہونا، کہ میرے جسم میں پتہ نہیں کیسا لگتا ہے جیسے چینٹیاں رینگ رہی ہیں، پھنسیاں نکل رہی ہیں. یہ سب کیا ہے؟ نظر کی علامات. نیند کا کم آنا اور زیادہ تر جاگنا،
کیا لگتا ہے؟ نیند ہی نہیں آتی، میڈیسن لینی پڑتی ہے مجھے، دوائیوں کے بغیر کھا نہیں سکتی. سب کو بلائے نا، کتنے ہی لوگ ہیں جن کو دعوت دیتی ہوں کہ آئیے آپ اللہ کی بات سننے کے لیے، رمضان کا ہے تو دور میں آئیے، تو وہ کہتے ہیں میم نیند کی میڈیسن کھا کے سوتے ہیں ہم سے تو جاگا ہی نہیں جاتا. اور رات کو جو کہ ہم ساری رات سو ہی نہیں پاتے، سارا دن سو نہیں پاتے، اس وقت میں ہم میڈیسن کھا کے سو جاتے ہیں. کیوں نہیں آتی نیند؟ زیادہ تر کیوں جاگتے رہتے ہیں؟ اس لیے اپنے اوپر دم کرے. کہیں نہ کہیں آپ کی اپنی کوتاہی ہے کہ آپ ذکر اذکار سے دور ہیں. اور علیحدگی اور تنہائی کو پسند کرنا. دل نہیں چاہتا کسی گیدرنگ میں جانے کو، کہیں بھی چلے جائے گھٹن ہو رہی، میں بس الگ کو، میں الگ، کہیں چلے بھی گئے تو وہاں پہ بھی جا کے کہیں الگ سے کمرے میں بیٹھ جانا. تنہائی چاہیے، یہ بھی نظر کی صورت ہے. کبھی بچے ایسے کریں نا تو خود سمجھ لیا کریں. پھر رونے کی خواہش کرنا، یا ہمیشہ روتے ہی رہنا، جب دل کرے بس میرا دل چاہتا ہے میں روؤں، یا پھر جب دیکھو آنسو ہی نکلے جا رہے ہیں، آنسو سمجھ نہیں آ رہا کیا ہے. اور پھر یہ عوارض کبھی بیماری، نفسیاتی اور روحانی عوارض کے ساتھ مشترک ہو سکتے ہیں، اور ان میں ایک راقی ہی فرق کر سکتا ہے. پھر آپ کو نہیں سمجھ آ رہی، آپ خود سے نہ سوچے پھر کہ کیا ہے. کسی راقی کے پاس جائیں، وہی بتائے گا کہ آپ کو نظر لگی ہوئی ہے کہ نہیں لگی ہوئی ہے، لگی ہے تو کیا ہے، یہ بیماری ہے، دوسری کیا ہے. لیکن علامات کا پتہ ہونا ضروری ہے. اور پھر نظر بد سے بچاؤ کے طریقے بھی. سب سے پہلے یہ کہ عملی کام، وہ کیا ہے؟ پہلا یہ کہ اللہ پر بھروسہ کرنا، پھر اللہ کی پناہ پکڑنا. یہ آپ کا ایک تو توکل ہونا بہت ضروری ہے، کہ قضاء و قدر پہ، آزمائش پہ بھی. اس لیے اللہ سے دعائیں بھی کریں، پناہ بھی مانگیں، اذکار بھی پڑھیں. یعنی اس کے باوجود، اذکار کے باوجود بھی آپ پر کوئی ایسا حملہ ہوا ہے تو پھر اللہ کی قضاء و قدر پہ راضی رہتے ہوئے سمجھ لیں کہ میری آزمائش آئی ہے، اور میں اللہ کے حضور دعاؤں سے اور استغفار کے ذریعے اپنے لیے آسانی مانگوں. دوسرا اللہ کی پناہ پکڑنا، جیسے میں نے آپ کو کہا صبح شام اذکار، نماز کے بعد کے اذکار، اس کو لازم کر لیں، اللہ کے حکم سے بچ جائیں گے آپ. پھر نعمتوں کو چھپا کر رکھا کریں، بہت زیادہ نہ ظاہر کیا کریں، ہر چیز کو شیئر نہ کیا کریں. آج کل جو کھانے بنا بنا کے اور افطاریاں اور ڈفرینٹ چیزیں کبھی اسٹیٹس پہ لگا رہے ہیں، کبھی پتہ نہیں کہاں کہاں کر رہے ہیں، اور ویسے عام دنوں میں نہ بھی کھا رہے ہو، اور وہ کہیں سے کسی دن بن بھی گیا ہو تو اس کو سارے لوگوں کو دکھانا. کیا ہے یہ؟ اسی لیے کہتے ہیں نا بہت زیادہ بیماریاں بڑھ گئی ہیں، نظر حسد بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. پہلے تو اتنا نہیں تھا جتنا اب زیادہ ہو گیا. زیادہ جوان موتیں ہونے لگی ہیں، زیادہ بچوں کی موتیں ہونے لگی. کیوں؟ کیونکہ مفسرین منع کرتے ہیں اپنے بچوں کی تصویریں مت لگایا کریں. کس کو دکھا رہے ہیں؟ آپ کو بچہ پیارا ہے، آپ کو پیارا ہے، لوگوں کو کیوں لگے گا پیارا؟ ہر ایک کو اپنا بچہ پیارا لگ رہا ہوتا ہے، اور اگر کسی کو لگے گا تو نظر ہی لگے گی نا پھر اس کی. پھر حاسد سے بچ کے رہنا چاہیے. پتہ ہے نا کہ یہ بندہ حسد کرتا ہے، جب دیکھتا ہے آہی بھرتا ہے، تو دور رہا ہے نا اس سے، بچ کر رہے ہیں. جب وہ نظر آئے تو فوراً اپنے اوپر معوذتین پڑھ کے اور اپنے اوپر پورے جسم پہ ہاتھ پھیر لیں تاکہ حصار کے اندر آ جائیں، تو اس کا حسد آپ کو نہ نقصان پہنچائے. پھر کوئی بھی اچھی چیز دیکھ کر برکت کی دعا دینا. وہ کیا ہے؟ برکت، بارک اللہ فیک. مال میں کچھ اچھا لگنے پر یہ کہنا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. مال کے علاوہ کچھ اچھا لگنے پر یہ کہا جائے، اور اگر وہ کسی اور کی کوئی چیز دیکھیں تو پھر اس کو کہنا چاہیے اللہ اس پر برکت کرے، بارک اللہ فی. یا اسی طرح کا کوئی اور کلمہ کہے جس میں برکت کی دعا ہو. اردو میں مانگ لے اگر عربی میں نہیں آ رہی، لیکن مانگیں، برکت کی دعا مانگا کریں. اللہ نے اس کو دیا تو آپ برکت کی دعا کریں، اللہ آپ کو بھی عطا کرے گا. لیکن اگر آپ حسد کریں گے تو آپ کی نیکیاں بھی ساری ختم ہو جائیں گی. کیا فائدہ ہوا؟ نقصان آپ کا بھی ہوا، صرف اس کا نہیں ہوا. اور پھر نظر بد کے جسے میں نے کہا ہے نا بچاؤ کے طریقے میں عملی کام، یعنی دنیا کی کسی چیز کے اچھا لگنے پر یہ کہا جائے ان العیش عیش الآخرہ، اصل زندگی تو آخرتی زندگی.
تو پھر میں کیوں پریشان ہوتی ہوں، کیوں دیکھتی ہوں؟ مجھے تو اصل میں وہاں چاہیے، وہاں اونچا درجہ چاہیے، یہ تو ایسے ہی ختم ہو جانی ہے، پتہ نہیں کس وقت سانس نکل جائے گا۔ دنیا کے پیچھے میں کیوں دوڑ رہی ہوں، کیوں دیکھتی ہوں لوگوں کی چیزوں کو؟ میں آخرت کیا مجھے چاہیے، وہاں پہ چاہیے، عیش و عشرت کی زندگی چاہیے، تو جنت میں چاہیے جہاں سکون ہو۔ پھر دل نہیں کرے گا، اکتا جائے گا، آپ کی وہ چیز اچھی نہیں لگے گی، آپ کا دھیان ادھر چلا جائے گا جنت کی طرف، اس کی نعمتوں کی طرف۔ پھر شرکیہ کاموں سے بچنا چاہیے، شرک کے کام نہیں کرنے چاہیے۔ اگر شرک کے کام کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ شیطان مسلط ہو جائے گا، اور پھر کیا ہوگا؟ ظاہری بات ہے پھر آپ مشکل میں ہی پھنس جائیں گے نا۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ 11 شخصیات ایسی ہیں جن کے بارے میں بتاؤں گی ابھی آپ کو، ان سے بچنا ہے اپنے۔ ایک تو یہ کہ الانسان الانانی کثیر الشکوہ، یعنی زیادہ شکوہ کرنے والے، جب آپ ملتے ہیں نا آپ ان سے، وہ آپ سے شکوہ ہی کیے چلے جاتے ہیں، کبھی اپنی باتوں کا شکوہ، کبھی آپ سے شکوہ، آپ پوچھتے نہیں ہیں، آپ جو ہے میرا نہیں خبر لیتے، آپ ان سے بچ کے رہیں۔ دوسرا مصاص السعادہ، خوشیوں کو چوسنے والا، آپ کی خوشی کو دیکھ کر خوش نہیں ہو پا رہا ہوتا، وہ یہ کہتا ہے کہ اچھا آپ کو مل گیا، اچھا میں نے فلاں کے پاس دیکھا تھا، اب آپ کے پاس بھی ہے، بس بچ جائیں اس سے۔ اور شکاک سے بھی، یعنی شک کرنے والا شخص، اور آپ کو پتہ ہے شک کرنا، مرد تو اتنے شک نہیں کرتے عورتوں پہ جتنی عورتیں مردوں پر شک کرتی ہیں۔ ایسے سے میسیجز آتے ہیں کہ میں اپنے ہسبینڈ کا جو ہے وہ موبائل چیک کر سکتی، کیوں چیک کرنا؟ آپ نے چیک کر کے خود کو مشکل میں ڈال لیں گے۔ کچھ چیزیں اللہ پر بھی چھوڑ دیا کریں، ہر وقت شک کرنا، کس سے فون پہ بات کر رہے ہیں، کزن کے ساتھ کیا بات ہو رہی ہے، ادھر کیا بیٹھے کر رہے ہیں، کیوں کرتے ہیں ایسی باتیں؟ خود کو ہلاک کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں مرد ایک ایسی چیز ہوتے کہ آپ اگر اس کو کہہ دیں نا کہ مجھے پتا چل گیا ہے، تو وہ کہتا ٹھیک ہے اب میں کھلے عام کروں گا۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ کہیں گے کہ پتا چل گیا تو وہ ڈر جائے گا؟ مرد ڈرتے نہیں، یہ عورتیں ہوتی ہیں جو کانپ کے رہ جاتی ہیں، مرد کو کیسے پتا چل گیا، اب میری شامت آئی؟ نہیں، مرد تو ڈھیٹ ہوتے ہیں، ڈھٹائی پہ آ جاتے ہیں، کہتے ہیں ٹھیک ہے کروں گا، اب جو کرنا کر لو۔ پھر کیا کریں گے آپ؟ اس لیے مت پیچھے پڑا کریں، نہ شک کیا کریں، شک کرنے والے بندے سے بھی دور رہنا چاہیے۔ پھر مغتصب حریتک، یعنی آپ کی آزادی پر کنٹرول کرنے والے لوگ جب آتے ہیں یہی پوچھتے رہتے ہیں آپ کہاں ہیں، جب پاؤ گھر نہیں ملتی ہیں، جب پاؤ بلاک لگا ہوتا ہے، آپ تو بس پھرتی رہتی ہیں، شاپنگ ہی کرتی ہیں، پتہ نہیں کہاں کہاں جاتی ہیں، بھئی آپ کو کیا مسئلہ؟ ایسے لوگوں سے بھی مفسرین منع کرتے ہیں، کہتے ہیں کم سے کم ملیں، بچیں ان لوگوں سے۔ پھر الذی یرفض منطق الحوار معک، یعنی آپ سے بات کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ نہ آپ کی سنتے ہیں نہ اپنی بات واضح کرتے ہیں، بس آپ بات کر رہے ہیں وہ اپنی بات کی جا رہے ہیں، آپ کو کہنے میں کہہ رہی تھی، آپ مجھے سمجھ ہی نہیں رہے میری بات، اور وہ کیا بول رہا ہے وہ آپ بھی نہیں سمجھ پائے۔ بحث کرنے والے بے مقصد باتیں۔ پھر کثیر التبریر، یعنی اپنے آپ کو ریفینڈ کرنے والے، ڈیفینڈ، میں نے یہ نہیں کیا، میرا یہ مقصد نہیں تھا، میں نے کب کیا اسے، یہ سب باتیں کیا ہیں؟ نہیں کرنی چاہیے۔ اور آپ نے دیکھیں جہاں آپ یہ کہنا شروع کر دیتے میں نے تو نہیں کیا، میں نے تو نہیں کہا، میں تو نہیں کرتی، وہاں آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے، سامنے والا آپ سے اکتا جاتا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ آپ ڈیپینڈ کر رہی ہیں اپنے آپ کو، نہیں، الٹا کیا ہوتا ہے، اس کی نظر میں بھی آپ گر جاتے ہیں۔ اس لیے یہ بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے، خاص طور پہ ہسبینڈ وائف میں جو خرابیاں آتی ہیں اس کی وجہ یہی ہے۔ اور پھر الحسود، حسد کرنے والے، ان سے بھی کم ملا کریں۔ پھر سریع التقلب، یعنی منچلے سے لوگ ہوتے ہیں، یعنی ان کے اندر کوئی استقامت نہیں ہوتی ہے، وہ کبھی کچھ کہتے ہیں کبھی کچھ کہتے ہیں، آپ ان پہ بھروسہ نہیں کر سکتے۔ وہ آپ کے سامنے آئے، آپ سے بات کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں اچھا مجھے بتاؤ، میں کسی کو نہیں بتاؤں گی،
لیکن پھر کسی اور کے سامنے کہتے ہیں، جا کے کہتے ہیں میرے تو سن کے حیران رہ گئی، مجھ سے رہا ہی نہیں جا رہا، آپ کو تو میں ضرور بتا دیتی ہوں. تو کیا ضرورت تھی پوچھنے کی؟ تو ایسے لوگوں پہ بھروسہ نہیں کر سکتے، ایسے لوگوں سے دور رہیں. پھر الانسان الاستغلالی، استغلال کرنے والا. بس یہ لوگ لوگوں کو دوسروں کی برائیاں کرتے رہتے ہیں. جیسے پالیٹکس کے بارے میں پھر کیا پڑی ہے ان کے بارے میں بات کرنے کی؟ بولے جانا. الذی یغتابک دون ان یعرفک. اب دیکھیں ان کو ہم جانتے ہی نہیں ہیں، پالیٹکس والوں کو جانتے کون ہے کیا ہے؟ نہ ہمارا لینا دینا نہ کچھ، بس غیبت کرنے والے، کرتے جانا اس کی برائیاں. قیامت کے دن نیکیاں دینی پڑیں گی نا، پتہ چلے گا کہ ہم کیوں بحث کرتے تھے ان کے بارے میں. اس لیے غیبت کرنے والوں سے بچیں. اس کے بعد قرآن سے علاج کریں. یاد رکھیے قرآن شفا بھی ہے اور ہدایت بھی ہے. اگر ہم اس کو ہدایت کے لیے پڑھتے ہیں، یعنی اب دیکھیں ہم اکثر ہدایت کے لیے پڑھتے ہیں مگر شفا کی نیت سے نہیں پڑھتے. ہمیں چاہیے قرآن سے شفا لیں، کیونکہ قرآن شفا ہے. سورۃ الفاتحہ سے علاج کرنا چاہیے. سورۃ البقرہ کی تلاوت کرنا اور سننا. روز جب بھی پڑھیں نا، شفا کی نیت سے پڑھ لیں. تھوڑا پڑھ لیں، زیادہ پڑھ لیں، پوری پڑھ لیں، نیت کیا کریں؟ شفا کی. پھر نظر اور حسد سے متعلق آیات کی قرأت کرنا. انشاءاللہ میں ابھی ساری آیات بتاؤں گی آپ کو. پھر عین اور حسد کا رقیہ پڑھنا اور سننا. اچھا، یہ جو نظر اور حسد کا رقیہ میں بتاؤں گی، اس کو پڑھنا زیادہ بہتر ہے. ٹھیک ہے سننا بھی منع نہیں ہے، سننا بھی بہتر ہے، لیکن پڑھنا، راقی جو ہوتے ہیں نا، رقیہ کرنے والے، وہ اس چیز سے مفسر جو ہے وہ زیادہ کہتے ہیں کہ آپ اس کو پڑھیں، خود پڑھیں، زیادہ بہتر ہے. لوگ اکتفا کرتے ہیں بس سن لو کافی ہے. کبھی تو پھر سب کے علاج ٹھیک نہیں ہوتے نا. پھر معوذتین. ہر وقت کوشش کریں کہ آپ بیمار ہو گئے نا، بیماری لگ گئی تو کیا کرنا ہے؟ معوذتین کو پڑھتے رہیں. پھر سورۃ الکافرون اور آیت الکرسی بھی. اس کے علاوہ آیات سکینہ صبح شام پڑھنا یا سننا، یہ بھی ضروری ہے، یہ بھی صحت کے لیے ضروری ہے. اس سے یوگا کے سکون بھی آئے گا، ڈپریشن ختم ہوگا، بیماریوں کا اثر جو ہے کم ہو جائے گا. پھر دعاؤں اور دم کے ذریعے علاج، یعنی اذکار اور دعائیں. نظر لگنے پر دم کرنا. پھر وہی بات میں ضرور کہوں گی، شرک یا دم سے بچنا چاہیے. اور نظر بد کا ایک خاص علاج بھی ہے، اور وہ کیا ہے؟ غسل ہے. نظر لگنے پر غسل کرنا. نظر لگانے والے شخص کے غسل یا وضو کے بچے ہوئے پانی سے نظر لگے ہوئے شخص کا غسل کرنا. ٹھیک ہے، یہ مسنون ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نظر بد لگنا برحق ہے، اور جب تمہیں لوگ غسل کرنے کا کہیں تو غسل کرو، یعنی پانی دو. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر وضو کا پانی مانگے تو وضو کا پانی دو. اور یہ حکم ہے کہ دو. آج آپ کس سے پانی مانگ کے دیکھیں، لوگ تو پہلے یہی ڈر جائیں گے، میرے اعضاء سے پانی لے رہے ہیں، پتہ نہیں میری بھی جادو نہ کر. یہی شیطانی وسوسے ہوتے ہیں نا. اگر کوئی مانگ رہا ہے تو آپ کو چاہیے کہ پانی دیں اس کو، وہ بیمار ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر آپ اس بندے کو پہچان گئے ہیں کہ اس کی نظر لگی ہے، اس سے کہیں کہ وہ اپنا چہرہ اپنے ہاتھوں کے سرے دھوئے اور اپنے پاؤں کے سرے دھوئے، اور اس برتن کے پانی کو اٹھا کر مریض کے اوپر ڈال دیں. ابھی مسنون علاج بتا رہی ہوں آپ کو. نظر لگ جائے تو کیا کرنا، تو وہ پھر انشاءاللہ شفا پائے گا باذن اللہ. اور یہ جو بتا رہی ہوں نا نبوی علاج ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ کے زمانے میں نظر لگانے والے کو حکم دیا جاتا تھا کہ وہ وضو کرے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ حضرت عامر کو حکم ہوا کہ وضو کرو، تو انہوں نے بازو دھوئے
اور پاؤں کو دھویا، گھٹنے تک دھو دیا، اور پھر اس پانی کو حضرت سہل کے کندھوں پر ڈالا تو نظر ختم ہو گئی. یعنی ایک آدمی پیچھے کھڑا تھا، یعنی منہ کی طرف سے نہیں ڈالنا آپ نے، کیونکہ منہ پہ چلا جائے گا نا، منہ کے اندر. پیچھے کھڑے تھے، ایک آدمی ان کے پیچھے سے ڈالے جا رہا تھا، اور پھر حدیث میں آتا ہے کہ وہ پھر اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور چلنا شروع ہو گیا، بالکل ٹھیک ہو گئے. عامر بن ربیعہ فرماتے ہیں ایک شخص کو نظر لگ گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سینے پر ہاتھ مار کر یہ دعا فرمائی، اللہم اذہب عنہ حرہا وبردہا ووصبہا. اللہ اس کی گرمی، یعنی اس نظر کی، اللہ اس کی گرمی، اس کی ٹھنڈک اور تکلیف کو دور کر دے. چنانچہ وہ شخص کھڑا ہو گیا. لہٰذا کیا کرنا ہے، یہ دعائیں بھی پڑھنی ہے علاج کے لیے، اور اس کے علاوہ آپ نے یہ مسنون علاج بھی کرنا ہے. اب وضو کا پانی کا طریقہ بھی میں بتا دیتی ہوں آپ کو کہ کیا کرنا ہے. آپ نے ایک برتن لینا ہے، اس کے اندر سے وضو کرنا شروع کر دیں، یعنی ہاتھ ڈال دیں. آپ نے ہاتھ ڈالنے اس کے اندر اور پھر دھو لیں. دھونے کے بعد آپ کلی کے لیے پانی لیں. کلی آپ نے واش بیسن میں سنک میں پھینکنا ہے، پانی اس برتن میں نہیں ڈالنا. آپ نے کلی کرنی ہے وہاں پھینکنا، لیکن آپ کا ہاتھ جو ہے نا وہ بار بار آپ کے ہونٹوں کو بھی لگے، ناک کو بھی واپس جائے، پھر آپ کو ٹچ کرے. دور سے نہیں پانی ڈال دینا، ٹچ کرنا آپ نے. آپ ٹچ کرتے جائیں، آپ کو وہ بار بار لگے گا، بار بار آپ نے اس میں ہاتھ ڈالنا ہے پانی کے اندر. پھر نکالتے ہیں، پھر پانی میں ہاتھ ڈالتے ہیں، پھر نکالتے ہیں، پھر بار، یعنی مسلسل آپ نے جو ہے نا یہ کام کرنا ہے. منہ دھونا ہے تب بھی آپ نے ایسے ہی کرنا ہے کہ آپ نے اپنے پورے منہ کے اوپر ہاتھ پھیر کے پھر واپس پانی میں ڈالیں. اس طرح کر کے آزاد ہوتے جائیں اور پھر وہ ہو جائے. اور پھر یہ وضو کا پانی اس مریض کے اوپر ڈال دینا چاہیے. اور اس کے علاوہ جیسے میں نے آپ کو بتایا غسل کا پانی لیا، تو غسل کے پانی کو اس کے اوپر بھی ڈال دیں. غسل کے پانی کو بھی آپ جیسے ایک برتن سے آپ پانی ڈال رہے ہیں، اپنے اوپر لے رہے ہیں، بار بار اپنے ہاتھ ڈال رہے ہیں، اپنے چلوؤں سے ہاتھ ڈال رہے ہیں کہ اپنے اوپر پانی ڈالیں، اور پورے جسم پہ ہاتھ پھیر کے واپس ڈال لیں. اپنے ہاتھوں کو پانی نہیں ڈالنا، ہاتھوں کو واپس ڈالیں، پھر وہ کریں مس اس کو. اس پانی کو بھی اس مریض کے اوپر ڈال دیں. اگر آپ کو خود لگتا ہے ان علامات کو سننے کے بعد کہ میری ہی نظر مجھے لگی ہے یا میری ہی نظر میرے بچے کو لگی ہے اور میرا بچہ آج ایسا ہو گیا، پہلا بہت اچھا تھا، تو آپ خود اپنے پانی کو استعمال کریں، اب اپنے بچے کے اوپر ڈالیں، خود اپنا بھی علاج کریں. بعض دفعہ ہوتا ہے نا خود ہی اپنے آئینے میں خود کو ہی دیکھ کے خوبصورت لگ جاتے ہیں اور پھر خود ہی کو نظر لگا بیٹھتے ہیں. تو اس لیے یہ علاج ہے، مسنون ہے، اس کا طریقہ آنا چاہیے. ہمیں طریقے ہی نہیں آتے، ہم ڈھونڈتے رہتے ہیں کیا کریں کیسے کریں. اور آپ دیکھیں اگر آپ کے گھر میں کوئی مہمان آئے ہوئے نا، یا آپ کسی کے گھر میں مہمان گئے ہوئے، اب آپ کو نہیں پتا چلتا کس بندے کی نظر لگی ہے مجھے. اب وہاں پہ جتنے بھی پانی پڑے ہیں نا، اور جیسے مثال کے طور پہ آپ کے گلاس ہیں، جوس کا گلاس ہے، یا پھر چائے پڑی ہوئی ہے، چائے کے کپس میں وہ ہے، تو آپ کو نہیں پتا کہ کس کا ہے، کس کی نظر لگی ہوگی. ایک دم سے وہ گئے یا بچہ میرا ان کے سامنے ہی گر گیا، یا وہ اٹھ کے گئے ہیں تو میں دھڑ سے گر گئی ہوں، یا کوئی ایسی چوٹ لگ گئی ہے، یا کوئی ایسی بات ہو گئی ہے، کوئی ایسے لگتا ہے کہ ہائے کوئی ایسا لگتا ہے نظر ہی لگ گئی ہے، فوراً آپ نے کیا کرنا ہے، چائے کی ساری پیالیوں میں سے پانی وہ نکال لیں، اس کا جوٹھا، اور وہ جلدی سے اس بچے کو یا جس کو نظر لگی فوراً اس کو جو ہے پانی وہ چائے پلا دیں، یا وہ جوس جو ہے اکٹھا کر لیں سارا پلا دیں. اور راقی ایک اور بات بھی کہتے ہیں، یہ میں حدیث سے نہیں بتا رہی. راقی کہتے ہیں کہ اگر گھر کے اندر آپ کو لگتا ہے کہ اس محفل میں جو لوگ آئے ہیں ان کے جانے کے بعد کوئی نقصان ہوا ہے اور آپ کے پاس کوئی پانی بھی نہیں ہے، کوئی چیز بھی نہیں بچی، کہ آپ کیا کریں، تو وہ کہتے ہیں کہ چھوٹا سا ایک کپڑا لے لیں، یا جیسے فیس واش جو بھی آپ کہتے ہیں، فیس ٹاول، وہ لے لیں آپ، اور اس کو جو ہے وہ اس کو گیلا کر کے تو زمین پہ جہاں سے انٹرس آنا جانا ہوتا ہے نا، وہ اس جگہ کے اوپر وہ ٹاول کو پھیر لیں، پھیر کے اس کی مٹی کو اٹھا لیں، اٹھا کے لے جا کے اس کو ٹب میں ڈال دیں، اور جب اس کا مٹی نیچے بیٹھ جائے اس پانی سے نہا لیں، تو وہ بھی اس وقت نظر سے بچ جائیں گے. میں یہ بات ضرور کہوں گی آپ لوگوں کو کہ ان چیزوں سے کراہیت نہ محسوس کریے گا. اس سے بہتر ہے کہ بڑی بڑی بیماریاں لگیں اور وہاں لاکھوں روپے آپ علاجوں پہ لگائیں، اور پھر زندگی کا بھی نہیں خبر کہ کیا ہے، نہ دنیا کے مزے رہ گئے نہ کسی اور چیز کے. تو یہ تھوڑا سا اگر عمل کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ شفا دے دیتے ہیں تو میرے خیال میں کوئی مہنگا سودا نہیں ہے، کوئی بری بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب آتے ہیں قرآن آیات کی طرف.
نزع بد سے حفاظت کی دعائیں. ٹھیک ہے، اس میں ہم قرآن آیات کی طرف آتے ہیں. اب آپ آیات نمبر بھی نوٹ کر لیجیے، انشاءاللہ آپ کو ویسے بھی مل جائیں گی. سورۃ البقرہ آیت نمبر 109. ود کثیر من اہل الکتاب، یہاں سے شروع کریے گا. پھر سورۃ النساء آیت نمبر 54. ام یحسدون الناس، یہاں سے شروع ہوتی ہے. پھر سورۃ طٰہٰ 131. سورۃ الکہف 39. پھر سورۃ الملک 1 سے لے کر آیت نمبر 1 سے 4 تک، یعنی 1 to 4. پھر سورۃ القلم آیت نمبر 51. اور پھر سورۃ الاسراء جو بنی اسرائیل ہے، آیت نمبر 82. پھر سورۃ الشعراء آیت نمبر 80. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. دیکھیے بات یہ ہے کہ شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ادب دیکھیں. بیماری اور شفا دونوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، مگر ابراہیم علیہ السلام نے یہاں بیمار ہونے کی نسبت اپنی طرف کی ہے کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں، اور شفا دینے کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف سے کی ہے. فَهُوَ يَشْفِينِ، تو وہی مجھے شفا دیتا ہے. اس میں ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا ادب ملحوظ رکھا ہے کہ خیر و شر دونوں کا خالق ہونے کے باوجود شر کی نسبت اس کی طرف نہ کی جائے. اور یاد رکھیے کہ شفا اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. اور یہ دعائیں نا آتا ہے حدیث میں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دم کیا کرتے تھے اور یہ دعا پڑھتے تھے: امسح البأس رب الناس بیدک الشفاء لا یکشف الکرب الا انت. اے لوگوں کے رب، تکلیف کو دور کر دے، شفا تو تیرے ہی ہاتھ میں ہے. ذرا غور کریے کہ الفاظ میں بخاری کی حدیث ہے، 5744 نمبر ہے. غور کریے کہ اس کے اندر کیا کہا جائے، شفا تو تیرے ہی ہاتھ میں، تیرے سوا اس کو دور کرنے والا کوئی نہیں ہے. اس لیے یہ کہنا کہ ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا ہے یا اس دوائی میں شفا ہے، یہ شرک ہے. کبھی کسی کے یہ نہیں کہنا کہ ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا ہے. یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے. اور یاد رکھیے گا، تندرستی کیا ہے؟ نعمت ہے. اس لیے صحت کی حفاظت کرنے کا حکم ہے. نیک انسان کے لیے صحت مالداری سے بہتر ہے. صحت دنیا کی بہترین نعمت ہے. صحت سے فائدہ اٹھانا چاہیے. سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے قبل غنیمت سمجھو. نمبر 1، اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے. نمبر 2، اپنی صحت کو اپنی بیماری سے پہلے. نمبر 3، اپنی مالداری کو اپنی فقیری سے پہلے. نمبر 4، اپنی فراغت کے وقت کو اپنی مصروفیت سے پہلے. نمبر 5، اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے کیا کرو؟ غنیمت جانو. اور صحت کا بہت خیال رکھا کرے، کیونکہ قیامت کے دن سب سے پہلے صحت کے بارے میں پوچھنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن بندے سے سب سے پہلے جن نعمتوں کے متعلق پوچھا جائے گا وہ یہ ہیں: کیا ہم نے تمہارے جسم کو صحت نہیں کی؟ کیا ہم نے تمہیں ٹھنڈے پانی سے سیراب نہیں کیا؟ اس لیے صحت مند ماحول کے لیے دعا کرتے رہنا چاہیے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو ابو بکر اور ابو بلال رضی اللہ عنہما بخار میں مبتلا ہو گئے. سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ جب بخار میں مبتلا ہوئے تو یہ شعر پڑھتے: ہر آدمی اپنے گھر والوں میں صبح کرتا ہے، حالانکہ اس کی موت اس کی جوتی کے تسمے سے بھی زیادہ قریب ہے. اور بلال رضی اللہ عنہ کا جب بخار اترتا تو آپ بلند آواز سے اشعار پڑھتے: کاش میں ایک رات مکہ کی وادی میں گزار سکتا اور میرے چاروں طرف اذخر اور جلیل یعنی گھاس ہوتی. کاش ایک دن میں مجنہ کے پانی پر پہنچتا اور کاش میں شامہ اور طفیل پہاڑوں کو دیکھ سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر فرمایا: اللہم حبب الینا المدینہ کحبنا مکہ او اشد. اللہم بارک لنا فی صاعنا وفی مدنا وصححها لنا وانقل حمها الى الجحفۃ. اے اللہ ہمارے دلوں میں مدینہ کی محبت اسی طرح پیدا کر دے جس طرح مکہ کی محبت، بلکہ اس سے بھی زیادہ. اے اللہ ہمارے ساع اور ہمارے مد میں برکت عطا فرما اور مدینہ کی آب و ہوا اور ہمارے لیے صحت خیز کر دے. یہاں کے بخار کو کیا ہے؟ جحفہ میں بھیج دے. بیماری کا آنا کیا ہوتا ہے؟ آزمائش ہوتی ہے نا، اللہ تعالیٰ کا آزمانا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کا انبیاء کو بیماری میں بھی آزمایا جانا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 آدمیوں کے برابر بخار ہوتا.
سیدنا عبداللہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اس وقت آپ تیز بخار میں مبتلا تھے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو تیز بخار ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، مجھے تم سے 2 آدمیوں کے برابر بخار ہے۔ میں نے عرض کیا کہ یہ اس سبب سے کہ آپ کو اجر دوہرا ملے گا؟ آپ نے فرمایا کہ یہی بات ہے۔ اسی طرح حبس مسلمان کو کانٹا چبھنے کی یا اس سے زیادہ کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اس کے گناہوں کو اس طرح دور کر دیتا ہے جس طرح درخت سے اس کے پتے جھڑتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اور مریض جب بیمار ہو جائے نا، اس کو گھبرانا نہیں چاہیے، کیونکہ مریض کے لیے خوشخبری ہے، اللہ اس کی بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا بندے کو گناہوں سے پاک اور صاف کرنے کا ارادہ ہوتا ہے، اللہ انسان کو بلند درجے دینا چاہتا ہے، اس لیے پریشان نہ ہوا کرے اگر بیمار ہو جائے، اللہ کی رضا کا سبب بھی ہوتا ہے۔ آگ کے عذاب کا بدل بننے کے لیے بیماری آتی ہے، بیماری میں نیک عمل کا ثواب ملتا ہے جو آپ عام دنوں میں صحت میں اتنا نہیں مل رہا تھا جتنا بیماری کی حالت میں نیک اعمال کا ملتا ہے۔ قیامت کے دن ثواب کا زیادہ ملنا جو ہے وہ اس کی امید ہے۔ پھر اللہ کی اذن سے بیماری جنت میں داخلے کا سبب بھی ہے، آپ کے سارے گناہ ختم ہو جائیں گے بیماری کی وجہ سے، اس لیے شکوے نہ کیا کریں بس مجھے کیوں بیماری لگ گئی ہے۔ اور پھر بعض بیماریوں میں فوت ہونے پر بھی شہادت کا ثواب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی سبیل اللہ مارے جانے کے علاوہ 7 طرح کی شہادت ہے، اور ایک وہ جو طاعون کی بیماری میں مرے، دوسرے وہ جو پانی میں ڈوب کر مرے، تیسرا وہ ذات الحمد کی بیماری سے مرے، چوتھا پیٹ کی بیماری میں مرنے والا، پانچواں جل کر مرنے والا، چھٹا چھت یا دیوار کے نیچے دب کر مر جانے والا، اور 7ویں وہ عورت جو حاملہ اور مر جائے، یہ بھی شہید کہلائیں گے۔ لہٰذا کیا کرنا ہے؟ گھبرانا نہیں ہے آپ نے، اور اپنے ان آیات کے ساتھ بھی دم کرنا، اور مصنون دعائیں بھی، اور وہ یہ دعا بھی آگے آپ نوٹ کرتے جائیں۔ آیات جو میں بتا رہی تھی اس میں سورۃ فصلت کی آیت نمبر 44 ہے۔ پھر ہم مصنون دعاؤں کی طرف آتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہ نظر لگنے پر دعا کرنی ہے، وَأَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ مِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ، میں ہر شیطان اور موذی جاندار اور ہر نظر بد سے اللہ کے کامل اور پر اثر کلمات کے ذریعے پناہ مانگتا ہوں۔ پھر بسم اللہ ارقیقہ من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک، بسم اللہ ارقیقہ، میں اللہ کے نام سے آپ کو جھاڑتا ہوں ہر اس چیز سے جو آپ کو اذیت دے، اور ہر نفس اور حاسد کی نظر کے شر سے اللہ آپ کو شفا دے، میں اللہ کے نام سے آپ کو جھاڑتا ہوں۔ پھر امسح البأس رب الناس بیدک الشفاء لا یکشف الکرب الا انت، اے لوگوں کے رب تکلیف کو دور کر دے، تیرے ہاتھ میں شفا ہے، تیرے سوا کوئی رنج اور تکلیف کو نہیں ہٹا سکتا۔ پھر اسی طرح اذهب البأس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما، اے لوگوں کے رب تکلیف کو دور کر دے اور شفا عطا فرما، تو ہی شفا دینے والا ہے، تیری شفا کے سوا کوئی شفا نہیں، ایسی شفا جو بیماری کو باقی نہ چھوڑے۔ مریض پر دایاں ہاتھ پھیرتے ہوئے اس دعا کو پڑھنا چاہیے، خود کو بھی دم کر سکتے ہیں آپ اور دوسرے کو بھی۔ پھر اللہم انی اسألک من الخیر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمت منہ وما لم اعلم، واعوذ بک من شر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمت منہ وما لم اعلم۔ اسی طرح یہ دعا ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون۔ پھر یہ دعا بھی اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کے تمام کلمات کے ساتھ کہ ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی ہے۔ یہ اپنی پڑھنی ہے انشاءاللہ، اور جو میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا بتائی تھی وہ بھی پڑھنی ہے۔ پھر بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء السمیع العلیم، 3 بار صبح 3 بار شام، اور یہ اپنی لازم پڑھنی ہے۔ پھر اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت، اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، لا الہ الا انت۔ یہ بھی 3 بار اپنے صبح شام پڑھ کے اپنے بدن پہ جو ہے دم کرنا ہے انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ بھی آپ نوٹ کر لیجئے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد و ثنا جو ہے وہ بیان کیا کریں جب آپ رقیہ کرنا شروع کریں، تو اس کا طریقہ یہ ہو کہ جب بھی آپ کریں پہلے سب سے پہلے اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ لیں،
پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود سلام بھیجیں۔ نمبر 2 سورۃ فاتحہ 7 مرتبہ پڑھیں اور ہر بار ہاتھوں پر پھونک کر پورے جسم پر پھیریں۔ نمبر 3 آیت الکرسی 1 مرتبہ پڑھ کر پھونکیں۔ نمبر 4 سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں 1 مرتبہ پڑھیں، ٹھیک ہے۔ پھر وہی آیات جو میں نے بتائی ہیں سورۃ البقرہ کی اور یہ ساری آیات جو میں نے آپ کو بتائی ہیں، سب آیات ایک ایک بات پڑھیے گا، لیکن یہ جو آیت ہے نا، نہیں بلکہ میں الگ الگ بتا دیتی ہوں۔ یہ جو آیت ہے سورۃ البقرہ کی 109، یہ 3 یا 7 مرتبہ پڑھنی ہے آپ نے، ود کثیر من اہل الکتاب، ٹھیک ہے، طاق میں پڑھنی ہے۔ پھر ام یحسدون الناس علی ما آتاہم، یہ سورۃ النساء کی بھی 7 مرتبہ ہی پڑھنی ہے۔ پھر سورۃ الکہف کی ولولا اذ دخلت جنتک، یہ والی جو ہے 39، اس کو آپ نے 1 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر سورۃ القلم کی جو آیت ہے 51، اس کو آپ نے 1 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر رب اشرح لی صدری والی جو دعا ہے، یہ آپ نے کیا کرنا ہے 3 مرتبہ، اور کیا کرنا ہے ہر بار ہاتھوں پر پھونک کر پورے جسم پر پھیریں۔ اس کے بعد سورۃ الاخلاص 3 مرتبہ، پھر سورۃ الفلق 3 مرتبہ، پھر سورۃ الناس 3 مرتبہ۔ اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے امسح البأس رب الناس بیدک الشفاء، یہ جو دعا میں نے بتائی تھی، یہ 3 مرتبہ پڑھنی ہے آپ نے۔ اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے اللہم رب الناس اذھب البأس، ٹھیک ہے، یہ والی دعا۔ پھر ایک دوسری روایت میں الفاظ یوں بھی ہیں اللہم رب الناس مذھب البأس اشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفائی الا انت شفاء لا یغادر سقما۔ میں اس لیے بتا رہی ہوں دونوں دعائیں، کیونکہ آپ یہ نہ بعد میں کہیں کہ اس میں تو میرے پاس اس الفاظ کے ساتھ ہے، نہیں، دونوں الفاظ ٹھیک ہے، دونوں ہی بخاری کی حدیث ہیں۔ پھر اس کے بعد اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من شر ما خلق 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامۃ من کل عین لامہ، یہ بھی 3 مرتبہ پڑھنی ہے۔ یہ میں احادیث کی روشنی میں بتا رہی ہوں آپ کو۔ پھر بسم اللہ یبرینی من کل داء یشفینی ومن شر حاسد اذا حسد ومن شر کل ذی عین، یہ 3 بار یا 7 بار طاق مرتبہ پڑھنی ہے۔ پھر بسم اللہ تربت اردنا بریقت بعدنا یشفى سقیمنا باذن ربنا، یہ بھی صحیح بخاری کے حدیث سے 3 یا 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود سلام جو ہے آپ طاق میں اپنے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ آسانی کرے گا انشاءاللہ۔ اور اب دیکھیں کہ اس کے علاوہ بھی دعائیں ہیں جو کہ ہم کرنی ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ جب آپ دم کرتے ہیں نا، تو اس کے لیے جو ہے پابندی تعداد کی جو ہے وہ اس لیے بھی کی جاتی ہے کہ تاکہ آپ بار بار پڑھیں، اللہ سے کریں، لیکن اتنی لازمی نہیں ہے، طاق میں پڑھیں تو زیادہ بہتر ہی ہے۔ اور نہ ہی پھر یہ ہے کہ ہر ذکر کو پڑھ پڑھ کے پھونک مارے، صرف ایک کہیں میں نے آپ کو بتایا تھا جو مفسر بتاتے ہیں، ٹھیک ہے، ساروں کو پڑھ لیں آپ ایک ہی دفعہ پر پڑھ کے، پھر آپ اس کو لاسٹ میں آپ کریے گا۔ اور اس کے علاوہ بھی ہے نا دعائیں جو کہ ہم پڑھتے ہیں بیماریوں کی شفا کے لیے، ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، سورۃ انبیاء کی دعا ہے، یہ والی دعا بھی پڑھ لیں۔ اور اس کے علاوہ باقی تو میں الحمدللہ ساری آپ کو بتا دی ہیں، میں امید کرتی ہوں انشاءاللہ اب یہ آپ کو علاج بھی پتہ چل گیا، علامات بھی پتہ چل گئی ہیں، اور اب یہ بھی پتہ چل گیا کہ ان اذکار کی فضیلت کتنی زیادہ ہے اور کتنی اہمیت ہے خود کو ان چیزوں سے بچانے کی، اور تاکہ ہم صحت مند زندگی گزار سکیں اور صحت مند جو ہے وہ سوچ بھی رکھیں، کہ ہماری سوچ بھی اچھی ہو، ہر وقت ڈپریشنز میں نہ ہو، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں کرے، اور اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا دے دے، اور اللہ ہم سب کو بعمل بنائے، صحیح سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ شرک سے اور ایسے شرکی اعمال سے جو کہ تعویذ گنڈوں، ان چیزوں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ آج کے لیے اتنا ہی، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔